آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر بٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان فیصل کریم کنڈی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر 12 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگر دوسری اتحادی جماعتیں جیسے مسلم لیگ نون اور JUI فے ہے، اگر وہ اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے پر بھی اسمبلیاں ختم نہیں کرتی تو اس پہ پیپل پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بڑا کلیئر ایک چیز ہے، آئین بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور دیکھیں اس میں یہ کسی کی خواہش پہ اسمبلی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسمبلی کی مدت جو آپ نے کہا ہے کہ 12 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے، تو 12 تاریخ کو آٹومیٹیکلی اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے اس وقت آگے ہو سکتی ہے کہ آپ اگر اس اسمبلی کو ایکسٹینشن دیں، کوئی ایسا وہ آتا ہے اور اس میں جو ہے پارلیمنٹ اس کو ایکسٹینشن دیتی ہے، اس وقت یہ ہوتی ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں اگر کسی کی خواہش پہ اسمبلی آگے نہیں ہو سکتی، تو جو آپ نے بات کی ہے 12 اگست کو جو ٹائم پورا ہو رہا ہے اسی پہ اسمبلی جو ہے آٹومیٹیکلی رات 12 بجے ڈیزالو ہو جائے گی، اور اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا کلیئر موقف ہے کہ جب بھی اسمبلی کا ٹائم پورا ہو، نگراں حکومت ہے اور ان ٹائم الیکشنز ہوں۔ اگر اتحادی جو حکومت ہے وہ 12 اگست کو اسمبلیوں کی مدت ختم ہونے پر اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ مدت آگے بڑھا دے، تو پھر کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہوگی؟ دیکھیں نہیں ہو سکتا نا، آپ آئین اور قانون کی بھی تو بات کریں نا۔ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ اگر میں کہوں کہ جی 12 تاریخ کو اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے اور میں نہیں توڑ رہا ہوں اور میں آگے جا رہا ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ ملک میں ایسی صورتحال ہوتی ہیں جب آپ اسمبلی ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا فائنینشیل ایمرجنسی لگاتے ہیں، فائنینشیل کرائسز ہوتے ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اس وقت فائنینشیل کرائسز نہیں ہے، IMF کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے، اور ایسے ملک کی صورتحال نہیں جس میں آپ اسمبلی کی میعاد جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو آؤٹ آف کویشچن ہیں، اور نہ توڑنے والی بات تو ہے ہی نہیں۔ یا آپ اس کو جو ہے پارلیمنٹ کو آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں قومی اسمبلی کو، یا 12 اگست کو رات 12 بجے میں آٹومیٹکلی اسمبلی ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، یہ تو پنجاب میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جب انہوں نے اسمبلیاں توڑی اور 90 دن میں الیکشن ہونے تھے تو پھر بھی الیکشن نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے لوگوں کے جو ذہنوں میں نا سوالات آ رہے ہیں کہ کیا اس طرح کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیاں وزیر اعلیٰ نے توڑی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس پہ جو ہے ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور الیکشنز ہونے چاہیے۔ وہ اسمبلی جس طریقے سے توڑی گئی تھی، جس کی خواہش پہ توڑی گئی تھی، جس کے کہنے پہ توڑی گئی تھی، جس طریقے سے توڑی گئی تھی، وہی سب کے سامنے ہے۔ اس وقت ان کا ٹائم پورا نہیں تھا، اور 9 اگست کو ان اسمبلیوں کے جو ہے ٹائمز پورے ہو رہے ہیں اور نئے الیکشن 5 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جب 5 سال پورے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ چیزیں آگے نہیں لے کے جا سکتے جب تک آپ پارلیمنٹ سے اس کے ایکسٹینشن نہ لیں۔ تو وہ اور کیس ہے، یہ اور کیس ہے۔ اس میں اگر نہیں ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے کیس ٹیک اپ کیا ہوا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ، تو الیکشن کمیشن یہ حکومت کا کام نہیں الیکشن کرنا، الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کرائے۔ تو اب جب اسمبلیاں جائیں گی تو جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروائے گا، ڈیٹ دیں گے اور ہم کمپین کریں گے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہے نیکسٹ پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ کی تیاریاں کیسی ہیں اس حوالے سے؟ کیا پنجاب میں آپ کی پہلے بھی پوزیشن کمزور تھی، اس دفعہ کے انتخابات میں کیا آپ کی پوزیشن اتنی مضبوط ہوگی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وزیر اعظم بن جائیں؟ بالکل، اگر ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم اپنی نمبر گیم پہ ہی کریں گے نا۔ جب ہمارے پاس نمبر گیم ہوگی تو بلاول صاحب وزیر اعظم ہوں گے۔ ہم نے اس کے اوپر ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ ہم میڈیا کے ذریعے سنتے تھے کہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہے، لیکن ابھی آپ نے کشمیر میں الیکشن دیکھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ آپ نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن دیکھا، پہلی دفعہ کراچی اور حیدرآباد سے پاکستان پیپلز پارٹی کے میئر بنے ہیں۔ لہٰذا یہ باتیں جو ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس کا آج نمبر گیم PMLN کی زیادہ ہے تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں۔ کل اگر ہم نمبر گیم زیادہ لے کے آتے ہیں اور ہمارے ممبر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو۔ لہٰذا نمبرز گیم سے ہماری توجہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نمبر گیم کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو نیکسٹ پرائم منسٹر بنائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ینگ جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں اور انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ اس ٹائم بالکل مایوس ہو چکی ہے۔ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ نیکسٹ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو آپ نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے اور نوجوانوں کے لیے کیا کام کریں گے؟ دیکھیں نوجوان نسل کی مایوسی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوان نسل ایک بےراوی کا شکار تھے پچھلے چند سالوں سے۔ ایک جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نوجوان نسل کو ایک ایسی اس پہ لگایا ہوا تھا جس پہ جو ہے ٹوٹلی آپ دیکھیں کہ ہماری، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ دوسری چیزوں کو دیکھیں، جس قسم کی سوشل میڈیا پہ جس قسم کی طوفان بدتمیزی تھی نوجوانوں کی طرف سے، ایک پولیٹیکل لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ورکروں کو، اپنے پارٹی عہدیداروں کو، اپنے پارٹی کے یوتھ کو وہ ایک لائن لیتے ہیں،
اور وہ لائن ان کی طرف سے یہ تھی کہ آپ گالم گلوچ کریں، اب بدتمیزی، طوفان بدتمیزی برپا کریں، لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کام نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوجوان نسل کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر ہم نے احترام کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ لہٰذا ہم نوجوان نسل کے لیے بالکل ہم کہتے ہیں کہ ان کی ایجوکیشن ہو، ان کو جابز ہوں، ان کو ایک جاب کی جو ہے وہ کم از کم سیکیورٹی ہو، چیزیں ہوں، تو اس کے لیے جو ہے ہم نے ہر وقت جو ہے اس کے لیے بیٹھے۔ اور نوجوان نسل کے لیے انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں نوجوان وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ دنیا میں جس طریقے سے لڑا وہ بھی آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی جو نوجوان ہماری جو یوتھ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ ان کے مسائل حل کرے گی۔ دبئی میں آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی ایک طویل بیٹھک ہوئی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ کوئی نگران وزیر اعظم کے لیے نام فائنل ہو گیا یا ابھی یہ بس رسمی سی ملاقات تھی ان کی؟ دیکھیں دبئی میں جو ہے وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز موجود تھے، نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے، زرداری صاحب بھی وہاں پر تھے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر تھے، مریم نواز صاحب بھی وہاں پر تھی، اور وہ وہاں پر کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کوئی ایجنڈا نہیں تھا، نہ اس کا کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو یا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شہر میں موجود تھے اور ان کی وہاں پر بیٹھے ہوئے، جب پولیٹیشینز بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے، تو ان کی چیزیں ہوئیں، اس میں کوئی ایسا ایجنڈا، کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جہاں تک نگراں وزیر اعظم کی بات ہے، وہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کرنا ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے فیصلہ کرنا ہے۔ لہٰذا کوئی ایسی نہ اسٹیٹمنٹ کی بات ہوئی ہے، نہ کوئی ایسی کوئی چیزیں ہوئی ہیں جو میڈیا میں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں۔ ایک کھانے پہ اور چائے پہ دعوتیں ہوئی ہیں، تو اس پہ تو آپ اگر ایک شہر میں تو پولیٹیکل دعوتیں اور ایک دوسرے کے پاس چائے پہ جانا یا کھانے پہ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، اور ساتھ میں جو ہے پولیٹیشین جب بیٹھتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن کا، تو پولیٹیکل ڈسکشن نے کی ہوگی، لیکن ایز کوئی چیز ہوئی، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، سیریسمنٹ ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، باقی چیز ہوتی ہیں، آپ کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ موجود ہوتی ہے، اس کو پھر وہ آگے فالو کرتے ہیں، تو وہ چیز ایسی نہیں ہوئی جس کو جو ہے وہ فالو کیا گیا ہو یا کوئی چیز ہوئی ہو۔ لہٰذا میڈیا میں ہم سن رہے تھے بہت سے آپ نے ہمارے MOU بھی سائن کرا لیے، بہت سے آپ نے ہماری سیٹلمنٹ بھی کرا لی، کہیں پہ آپ نے ناراض بھی کروا لیا، کہیں پہ آپ نے لوگوں کو MPA بھی بنوا لیا، کسی کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا لیا، کسی کو آپ نے وزیر اعظم بنا لیا، وہ میڈیا والوں نے بنایا، لیکن آفیشیل میٹنگ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ یہ تھے فیصل کریم کنڈی صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی۔ مزید دلچسپ انٹرویوز اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اداریہ نیوز۔ اپنے میزبان عمر بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔